أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ ماتم دیکھنا اور نوحے سننا کیا یہ گناہ ہیں یا نہیں؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ، کہ جو شخص اپنے رخساروں کو پیٹے اور اپنے گریبان کو چاک کرے اور جاہلیت کے لوگوں کی طرح گفتگو کرے تو وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اور یہ حدیث صحیح بخاری کی ہے، 738 نمبر حدیث۔ اسی طرح صحیح مسلم کی حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں میں دو چیزیں کفر ہیں، ایک تو نسب میں طعن و تشنیع کرنا اور دوسرا میت پر نوحہ کرنا۔ اور صحیح مسلم کی 2154 نمبر حدیث کے تحت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں جاہلیت کے 4 کام باقی رہیں گے، ان میں سے ایک نوحہ کرنا، اور نوحہ کرنے والی عورت اس وقت تک اسے معاف نہیں کیا جائے گا جب تک وہ توبہ نہیں کرتی، اور اگر وہ بغیر توبہ کے مر جائے، یعنی جو شخص نوحہ کرتا ہے وہ اگر بغیر توبہ کے مر جائے تو آخرت میں اسے گندک کا کرتا پہنایا جائے گا کہ جس کے ذریعے اس کو عذاب دیا جائے گا۔ تو اس طرح کی بہت ساری اور بھی روایات موجود ہیں کہ جن میں میت کے اوپر نوحہ کرنا یا اسی طرح جو ماتم وغیرہ کرنا، اس سے حدیث مبارکہ میں واضح ممانت موجود ہے۔ اب یہ چیز تو کنفرم ہے کہ یہ غلط کام ہے، جاہلیت کے کام ہے کہ انسان عقیدت کے نام پر ہو یا چاہے محبت کے نام پر ہو، انسان اپنے گالوں کو پیٹے، اپنے سینوں کو پیٹے تو ماتم کرے، تو یہ چیز شریعت اسلامیہ میں جائز نہیں ہے، یعنی یہ گناہ کا کام ہے۔ اور صحیح مسلم کی ہی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان، کہ جب تم میں سے کوئی شخص اپنے سامنے کسی برائی کو دیکھے، برے کام کو دیکھے، تو اسے چاہیے کہ سب سے پہلے وہ اسے اپنے ہاتھ سے روکے، اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتا فإن لم یستطع فبقلبہ فإن لم یستطع فبلسانہ، تو دوسرا درجہ یہ ہے کہ آپ اسے اپنی زبان کے ساتھ روکیں، اور اگر زبان کے ساتھ بھی آپ اس برائی کو نہیں روک سکتے تو فإن لم یستطع فبقلبہ، تو پھر آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے دل میں اس برائی کو برا جانیں، وذلک اضعف الایمان، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ ایمان کا سب سے کمزور ترین درجہ ہے۔ تو اس حدیث مبارکہ میں برائی کو روکنے کے 3 درجات بیان کیے گئے ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے ماتم، نوحہ وغیرہ یہ غلط کام ہے، تو ہاتھ سے تو کوئی شخص انہیں نہیں روک سکتا، کیونکہ یہ اب اتنا زیادہ فتنہ پھیل چکا ہے کہ یہ حاکم وقت کی ذمہ داری بنتی ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ زبان کے ساتھ آپ اس چیز کو روکیں، تو اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کا کوئی دوست وغیرہ اس کام میں انوالو ہے تو آپ اسے بڑے پیار کے ساتھ زبان کے ساتھ اسے روکیں، اور اگر آپ زبان کے ساتھ بھی نہیں روک سکتے، فتنے کا اندیشہ ہے، تو کم از کم ہر مسلمان اتنا ضرور کر سکتا ہے کہ اس کو دل میں ضرور برا جانے، اور ایسی مجلسوں کے اندر نہ شریک ہو، نہ ماتم کے اندر شریک ہو، نہ نظروں سے دیکھے، اور نہ ہی اپنے کانوں سے نوحے سنے، کیونکہ ان ساری جو رسومات ہوتی ہیں، ان ساری مجلسوں میں صحابہ کرام کو معاذ اللہ برا کہا جاتا ہے، ان کو گالیاں دی جاتی ہیں، اور امہات المؤمنین کو ان کے اوپر الزامات عائد کیے جاتے ہیں، تو یہ یعنی کبیرہ گناہ کے ارتکاب ایسی مجلسوں کے اندر ہوتے ہیں۔ تو جو شخص ایسی مجلسوں کا حصہ بنتا ہے گویا کہ وہ ان کے ساتھ تعاون کر رہا ہے، تو یہ کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے، تو یہ گناہ کا کام ہے، اس سے اپنے آپ کو الگ تھلگ رکھیں۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔